السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ احسن الخالقین الذی فضل سیدنا رسولنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ گر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام زمانے کا، گر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام زمانے کا، گر منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اور انہی کا قول ہے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے، یعنی مسلمانوں کا آپس میں متحد ہو جانا، ایک ہو کر رہنا، ایک بن کر رہنا، یہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی ہے۔ اور آپس میں بٹ جانا، آپس میں بٹ جانا، منتشر ہو جانا، خاندانوں میں یا دوسری چیزوں کے نام پر آپس میں یہ بٹ جانا، یہ موت ہے۔ اب اس اتحاد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اتحاد ہے کیا اور مسلمانوں کا ایک ہونا کہتے کسے ہیں؟ قرآن پاک سے پہلے آپ سمجھیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے چوتھے پارے میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ بندو غم مت کرنا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم اور رنج مت کرنا، پریشان نہ ہونا، وَلَا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی بلند و والا رہو گے، ہر میدان میں ہر جگہ تمہاری کامیابی ہوگی۔ رب آگے ارشاد فرماتا ہے، ایک شرط لگاتا ہے، ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم سچے اور پکے مومن ہو، اگر تم سچے اور پکے مومن ہو، اگر سچے طریقے سے اسلام کو ماننے والے ہو، اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے ہو، قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہو، تو رب فرماتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی بلند والا رہو گے، لیکن شرط لگا دی کہ تم اگر سچے اور پکے مومن ہو تب۔ لیکن آج امت محمدیہ کے جائزہ لیا جائے، سوسائٹی کے سرکمسٹانسز کے حالات پر اگر غور کیا جائے، تو سب سے زیادہ گھبراہٹ، سب سے زیادہ بے چینی، سب سے زیادہ یہ سب جو ہے مسلمانوں کے اندر ہے۔ کیوں؟ جو رب نے شرط لگائی تھی مومن ہونے کی، وہ ہمارے اندر سے نکل گئی ہے، وہ ہمارے اندر سے خارج ہو گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کو صرف مسجدوں کی زینت بنا کر ہم نے رکھ دیا، قرآن پاک کو مدرسوں کی زینت بنا دیا، اپنے گھروں کی طاق کی زینت بنا دیا۔ اس میں لکھا کیا ہے؟ عمل کرنا، یہ ہم سے ختم ہو گیا بالکل۔ اب رہا مسئلہ کسی کا عالم دین کے بتانے کا یا ہمارے بتانے کا، یہ جو بھی بتا رہا ہے، تو لوگوں نے سمجھا یہ کہ ارے ہمارا تو کام ہی ہے، انہیں تو بس صرف یہی آتا ہے، ان کے پاس ہے کیا، ان سے آتا جاتا کیا ہے۔ لوگوں نے ہماری بات کو کیا ہے، بالکل نظروں سے غائب کر دیا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں بتا رہا ہوں یا کوئی اور بتا رہا ہے، تو اس کو تو مانیں گے نا آپ قرآن پاک کو، یہ تو اس کی زبان سے بتا رہا ہوں میں، اور یہ کس نے نازل فرمایا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا۔ اس جیسی کتاب کسی کے پاس ہے؟ بول جائیں گے نہیں بول جائیں گے؟ کسی کے پاس ہے؟ قیامت تک کسی کو ملی ہے ایسی کتاب؟ یہ قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ اب اس کتاب کے اندر پہلے بھی میں نے بتایا جو احکام ہیں، جو حکم ہیں،
وہ رب کے نازل کردہ ہیں، اور جب رب کے نازل کردہ ہیں تو ہر بات کو اگر مانیں گے تب ہمارا فائدہ ہے، نہ مانیں گے تو ہمارا نقصان ہے، تو ہمارا نقصان ہے۔ اب اسی قرآن پاک کے اندر 26ویں پارے میں سورہ الحجرات میں 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر غالباً 9 یا 10 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ رب کا فرمان ہے مسلمانوں، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ انما المؤمنون اخوہ کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان نیکیاں کرو، اپنے بھائیوں سے صلح رحمی سے پیش آؤ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو رب فرماتا فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ رب کا فرمان کیا کہ مسلمانوں آپس میں تم کون ہو؟ بھائی بھائی ہو، آپس میں کون ہو؟ بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کے درمیان نیکیاں کرنا۔ آج اگر مسلمانوں کا حالات کا جائزہ لیا جائے تب اب کیا ہے؟ بٹ گئے کہ نہ بٹ گئے؟ خاندانوں میں یا کسی سیاست کے نام پر، الیکشن کے نام پر ہم میں بٹوارے ہو گئے نہ ہو گئے؟ اور جب بٹوارے ہو گئے تو 10ویں پارے میں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے، 10ویں پارے میں قرآن پاک، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سن لینا کبھی پروف کے ساتھ یوٹیوب پہ ڈالے گی، اور سن لینا کبھی جب پروف بول رہا ہوں میں قرآن پاک کھول کر، ابھی بتا رہا ہوں 10ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، اے بندو آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ زور سے بولیں گے کس کا؟ اللہ کا۔ کیا؟ وَلَا تَنَازَعُوا، اے بندو آپس میں جھگڑا مت کرنا، لڑائیاں مت کرنا۔ اور اگر جھگڑا کیا اس کے باوجود بھی لڑائیاں کی، بٹے، تب کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم بکھر جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا دبدبہ، تمہاری شان و شوکت سب ختم ہو جائے گی۔ یہ اب اللہ کا فرمان ہے، اور وہ رب سب سے بڑا، تو یہ تو سچا ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ رب نے فرمایا جھگڑا مت کرنا، ہم جھگڑے، جب جھگڑے فتفشلوا تو بکھر گئے، اور جب بکھرے تو رب نے کیا آگے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سب سے زیادہ جو سستا خون ہو گیا آج کے دور میں وہ مسلمانوں کا ہو گیا، سب سے زیادہ سستا مسلمانوں کا، سب سے زیادہ سستا خون ایسا ہو گیا کہ اگر جہاں پر مائنورٹی ہے مسلمانوں کی، اقلیت ہے جہاں پر، تو مسلمانوں کو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے خونوں کو کچا چبا جائیں ہم، ان کے بوٹیوں کو چیروں کووں کو کھلاتے ہیں ہم۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہ ہو رہا؟ کیوں؟ اقبال نے کیا غلط کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ بھی ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بات ہوئی۔ اب چلتے ہیں حدیث پاک میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے المومن للمومن کالبنیان، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، جو اس کو مضبوط کر دے، جو اس کو طاقت دے، جو اس کو ہمت دے۔ یہ رسول پاک کی حدیث پاک ہے۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟ ہم میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سب سے زیادہ دشمن مسلمان بن گیا، سب سے زیادہ مسلمان دشمن بن گیا کہ بٹ گئے۔ پھر دوسری بات جب لڑائیاں ہو گئی تو ایک دوسرے سے دوسرے کی بات چیت ختم، جب بات چیت ختم تو اب سب کچھ ختم کر لیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو جو سب سے پہلے سلام کرے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، جو سب سے پہلے سلام کر لے، جو سب سے پہلے بات کرے، جو سب سے پہلے کلام کرے۔ تو یہ تو حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ایک اتحاد جو ہے، جیسے کہا تھا، ایک مثال کسی بزرگ نے دی، کسی کہنے والے نے مثال دی کہ اتحاد جو زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اب اگر انسان کسی انسان پر موت طاری ہو جائے، کوئی انسان مردہ ہو جائے، جیسے کہ ایک مثال ایگزامپل ہے، آپ شیر ہے جنگل میں رہ رہا ہے،
اب شیر سے جو پاس کے پڑوس کے جو بھی اس کے کتے ہیں جانور ہیں اس سے ڈریں گے، اس کے پاس جاتے ہوئے گھبرائیں گے، اس کے پاس جاتے ہوئے کیا ڈریں گے۔ اب اگر یہی شیر مر جائے، یہی شیر مر جائے تو کتے اس کی بوٹیوں کو کھا جائیں گے نہ کھا جائیں گے؟ کتے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر چبا کر اس کو کھا جائیں گے کہ نہ کھا جائیں گے؟ اسی طرح سے ہم میں جب تک اتحاد تھا ہم زندہ تھے، اور جب اختلاف ہم میں آیا تو گویا کے مرے ہوئے ہو گئے، اور جب مرے ہوئے ہو گئے تو جہاں جس کا من چاہتا مسلمانوں کو مارنے کا مار رہا ہے۔ موب لنچنگ کے نام پر، گاؤں ہتھے کے نام پر، NRC کے نام پر جہاں مارنے کا من چاہ رہا مار رہا ہے۔ کس کی ذمہ داری، کس کے کرتوت؟ خود کے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے، منفعت یعنی کہ فائدہ، فائدہ ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، سب کے نبی محمد رسول اللہ ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ کسی کا کوئی اور نبی تو نہیں ہے نا۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، سب کا دین ایک ہے کہ نہ ہے؟ اسلام کو ماننا ہی نہ ماننا ہے۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبھی پڑھتے ہیں نا، کوئی اور دوسرا کلمہ تو نہیں پڑھ رہا۔ تو منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین بھی، ایمان بھی، رسول بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ کیا بڑی بات ہے؟ سب رسول پاک بتا کر کے چلے گئے، لیکن آج ہم میں اختلاف، ہم بٹ گئے۔ منفعت ایک تھی اس قوم کی، نقصان بھی ایک، دین بھی، ایمان بھی، سب کچھ ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں، کہیں ذاتیں ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ کہ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو کہ ملک دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ ایک ہو مسلم، ایک ہو مسلم، ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر دادخاں کے کاشگر، نیل کے ساحل سے لے کر دادخاں کے کاشگر، ایک ہو مسلم۔ یہ دور جو چل رہا ہے نا، یہ دور وہ آ گیا کہ اقبال نے کہا تھا اے قوم مسلم، پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ۔ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ۔ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ۔ کیوں چپ ہے چھیڑ پھر سے ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ کہ کیوں چپ ہے چھیڑ پھر سے ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ اور حسین ابن علی کون ہے؟ سب جانتے ہیں آپ کہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں 72 جانثار کو اور اپنے آپ کو کیا شہید کروا لیا دین کے خاطر۔ آج اسی نبی کے نواسے کے ہم پیروکار ہیں، تو دین کے خاطر ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ ارے دور تو وہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو سرعام کاٹنے کی باتیں کری جا رہی ہیں، مسلمانوں کو سرعام کیا مٹانے کی باتیں کری جا رہی ہیں۔ تو اس دور میں تو سب کو ایک ہونا چاہیے تھا، اس دور میں تو سب کو متحد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہم میں لڑائی آ گئی، ہم میں لڑائی آ گئی۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک مرتبہ رب سے شکوہ کیا، مولا ہم نے اتنے بڑے بڑے کارنامے پیش کیے، ہمارا حال کیا ہے؟ اقبال نے کہا مولا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ یا اللہ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شکوہ کیا اللہ سے، جواب شکوہ کیا ملا؟ اقبال صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ ہم نے۔
اور جواب شکوہ کیا آیا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کہ جو کچھ کیا تھا وہ تو تمہارے بزرگان دین تھے، وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے، وہ تمہارے صحابہ کرام تھے. اب تم مسلمان ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے. وہ تمہارا حال یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جب بگاڑ پیدا ہوا نا تو سب چیز میں بگاڑ پیدا ہو گیا. آج مجھے لگتا ہے اسی بگاڑ کی وجہ سے تمہاری مسجد کا حال آج ایسا ہے. مسجد کا حال ایسا ہے، کام اکٹھے ہونے کے بعد اگر سب بھائی چارگی کے ساتھ کام لے کر چلو گے تو کام کیوں آگے نہیں بڑھے گا؟ اور رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حج کے اندر، سورہ حج میں اور آیت نمبر 26 پر، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ الْمَقَاعِدَ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کہ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ بتائی اور اس سے کہا کہ ہمارے گھر کو ستھرا رکھ اور نماز پڑھنے والوں کے لیے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے کہ صاف ستھرا رکھو. جب صاف ستھرا رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور رب کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے مسجد سے کسی اذیت دینے والی چیز کو دور کر دیا، اللہ تبارک و تعالی، رسول پاک نے فرمایا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. تو اگر تم اپنی مسجدوں کو اگر آباد کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کتنے بڑے بڑے موقع دے رہا ہے، کتنے بڑے بڑے موقع دے رہا ہے. یہ حدیث پاک اور یہ مسجد بنانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی سنت ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، کعبہ شریف میں رہے 53 سال اور 10 سال آ کر رہے تھے پھر مدینہ میں، کعبہ شریف سے ہجرت کر کے بالکل آ کر مدینے میں آئے. تو مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام رسول پاک نے کیا وہ مسجد بنائی تھی. جو کہ آج حاجی لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ گئے بھی ہوں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بنائی تھی، اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. جو گارا سیمنٹ سب اینٹیں ڈھوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب رسول پاک اگر مسجد کا کام ہو میں کام کرنے لگوں تو تم میں سے کتنے لوگ امام صاحب ہم کر دیں گے، تم چھوڑو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مسجد بنا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں دھو رہے تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، آپ رہنے دو. اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے جاؤ دوسرے اینٹیں رکھے وہ لے کر کے آؤ، وہ لے کر کے آؤ. یہ ترغیب دلائی تھی رسول پاک نے امتیوں کو. آج امتیوں کا حال ایسا ہو گیا اپنے گھر چمکا رہے ہو، اللہ کے گھر کی کچھ فکر نہیں ہے. اللہ کے گھر میں کام کیسے کروانا ہے، چندہ اکٹھا کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو کون ذمہ داری لے گا؟ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی نہیں ہو، اس نبی سے واسطہ نہیں پڑے گا. میدان حشر میں نہیں جاؤ گے، حوض کوثر پر نہیں جاؤ گے. پلسرات سے جب گزرو گے، جو پلسرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پلسرات سے گزرتے ہوئے اس رسول کا واسطہ نہیں پڑے گا. اس رسول کی سنت چھوڑ کر تم جانے لگے. تم نے سمجھ لیا کہ بھونکنے والا بھونک رہا ہے اور جمعے میں سننے کے بعد چلے گئے، پورا ہفتہ غائب ہے، پورا ہفتہ غائب ہے. حال یہ ہو گیا نمازوں کو تو تم نے اتنی اہمیت دینا بند کر دی. اگر کہیں پر تاپ رہے لوگ نا، اذان لگ رہی ہے اللہ اکبر تو تاپ ہی رہے ہیں. نماز تھوڑے بہت بزرگ آ جاتے ہیں وہ پڑھ لیں گے. ہم تو جوان ہیں ابھی، ہم تو جینا ہے دنیا میں. موت کا نا رب شاہ فرماتا ہے موت جب حاضر ہوتی ہے نا تو پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے. مرنے کے بعد پہنچو گے نا جب حشر کے میدان میں تو رب قرآن پاک میں 24ویں پارے میں سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 58 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے مرنے کے بعد جب قیامت کے دن پہنچو گے تو اللہ سے کہو گے مولا دنیا میں دوبارہ واپس کر دے، دنیا میں دوبارہ واپس کر دے. فاکون من المحسنین، اب نیکیاں کروں گا. یہ دنیا میں جا کر مرنے کے بعد اللہ سے کہنا پڑے گا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے. کیوں؟ اس وقت عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لو گے نا تو دنیا میں آنے کا پھر موقع نہیں ملے گا. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. ایک بار جو اس زندگی کا 1 منٹ جو گزر گیا وہ گزر ہی گیا، قیامت تک کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. جو تمہاری سب کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں، جو زندگی گزر گئی اور اس زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار زندگی نہیں ملے گی. رب سے تمنا کرو گے اللہ بھیج دے دنیا میں، دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ملے گا. تو اس لیے وہ زندگی ہے اسی میں عمل کرنا، اسی میں اپنے آپ کو سدھارنا. یہ مرنے کے بعد 2 راہیں تمہیں ملیں گی. ایک راستہ وہ ہوگا جو جنت میں جا رہا ہوگا
وہ جنت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ کسی اس ٹاپک پہ بات کریں گے. جنت اتنی بڑی ہے کہ بہت بڑی ہے، اس کے اندر جو تمنا کرو گے وہ تمہیں ملے گا. جنت میں جب جاؤ گے تو جوان ہو کر جاؤ گے، داڑھی منہ جنت کے اندر نہیں ہوگی، حوریں ملیں گی، غلمان ملیں گے، سب کچھ ہوگا جنت کے اندر. ایک وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ایک زندگی ہے دوزخ کی. جنت کی زندگی میں سکھ بہت ہے اور دوزخ کی زندگی میں دکھ بہت ہے. اب یہ تمہارے ہاتھ میں کون سا راستہ تم اختیار کر لو. کسی شاعر نے کہا تھا، بریلی کے گزرے تو انہوں نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ تو تم اپنی فطرت میں دوزخی ہو اور نہ جنتی ہو، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے کاموں پر، ہمارے اعمال پر کہ ہم کام کیسے کر رہے ہیں. ان کاموں کے سے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنت میں جاؤ گے دوزخ میں جاؤ گے. مسجد کا کام شروع ہونے والا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں، اپنے وقت کو صرف کریں. جو وقت آپ یہاں پر خرچ کریں گے وہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. جب حشر کے میدان میں نامہ اعمال کھلے گا تو خوش ہو جاؤ گے ہم نے جنت مسجد بنوانے میں حصہ لیا تھا. تو مسجد میں حصہ لیں، پیسوں سے حصہ لیں، کیونکہ قرآن پاک 4 پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جان کو، ہر کسی کو مرنا ہے، تمہارے کاموں کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. تو جس نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہی کامیاب ہو گیا. اب یہ کامیابی تمہارے خود کے ہاتھوں میں ہے کہ حاصل کرو گے یا نہ کرو گے. مسجد کی اب تعمیر میں حصہ لو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے یا نہ کرو گے. اللہ سے دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.